اقوام متحدہ کی رپورٹ نے بھارت کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب کر دیا۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا بھارتی دعویٰ غلط ثابت۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی رپورٹ میں بھی پاکستان کے موقف کی جیت۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے پاکستانی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ یو این مبصرین نے بھارتی ایک طرفہ فوجی کارروائیوں پر سخت اعتراضات اٹھا دیے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت کا پاکستانی حدود میں حملہ یو این چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے سلامتی کونسل کو کارروائی سے قبل باضابطہ اطلاع بھی نہیں دی۔ دہشت گردی کے نام پر ایک طرفہ طاقت کا استعمال تسلیم شدہ حق نہیں۔ رپورٹ میں بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ بھارت سے 60 روز میں تمام سوالوں کے جواب طلب۔ پاکستان کی داعش خراسان کے خلاف بڑی کامیابی۔ انٹیلیجنس کارروائی میں داعش خراسان کا ترجمان سلطان عزیز اعظم گرفتار۔ دہشت گرد کو پاک افغان بارڈر ایریا سے حراست میں لیا گیا۔ العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد میڈیا سرگرمیاں بھی معطل۔ جعلی ڈگری پر جسٹس طارق محمود جہانگیری نااہل قرار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دے دی۔ ڈگری تنازعہ کیس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے فیصلہ سنایا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا نیا نظر ثانی شدہ ڈیوٹی روسٹر جاری۔ ذرائع کے مطابق نئے ججز ڈیوٹی روسٹر میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کا نام شامل نہیں۔ جسٹس طارق جہانگیری کی عدالت میں آج کے کیسز کی کاز لسٹ بھی منسوخ۔ کیسز جلد کسی دوسرے بینچ میں سماعت کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ حکومت سندھ کا اسکولوں کی سولرائزیشن کا بڑا فیصلہ، فوری اقدامات کی ہدایت۔ اسکولوں کی سولرائزیشن کے لیے ڈی ای اوز اور ایگزیکٹو انجینئرز کو فوری سروے کا حکم۔ اسکولوں کی تفصیلات 3 دن میں ارسال کرنے کی ہدایت۔ شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں اسکولوں کی سولرائزیشن کی فہرست فوری طلب۔ جعلی ڈگری پر جسٹس طارق محمود جہانگیری نااہل قرار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری ڈی نوٹیفائی کی منظوری دے دی۔ ڈگری تنازعہ کیس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے فیصلہ سنایا تھا۔ کہا تعیناتی کے وقت ایل ایل بی کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے، بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی۔ جسٹس طارق جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بننے کے اہل نہیں تھے۔ تمام متفرق درخواستیں نپٹائی جاتی ہیں۔ وزارت قانون کو ہدایت دی جاتی ہے جسٹس طارق جہانگیری کو بطور جج ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ دوران سماعت کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے ڈگری سے متعلق رپورٹ پیش کیا۔ جسٹس طارق جہانگیری کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ عدالت کے پاس ان کی 3 درخواستیں ہیں، پہلے انہیں سن لے۔ رجسٹرار کراچی یونیورسٹی نے کہا حتمی طور پر طارق جہانگیری کی ڈگری کینسل کر دی۔ پرنسپل اسلامیہ کالج نے کہا طارق جہانگیری نقل کرتے پکڑے گئے۔ ان فیئر مینس کمیٹی نے نقل اور ایگزامنز کو دھمکیاں دینے پر 3 سال کی پابندی لگائی۔ طارق محمود جہانگیری نے پابندی کے خلاف ڈگری حاصل کرنے کے لیے جعلی انرولمنٹ فارم استعمال کیا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر کیس کا فیصلہ محفوظ کیا، جو کچھ دیر بعد سنا دیا۔ اور خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں سردی کی شدت میں اضافہ، مطلع برآلود رہنے کا امکان۔ پشاور، صوابی، 4 سدہ، مردان اور ڈیرہ میں دھند کے ڈیرے۔ پشاور کا درجہ حرارت 10 ڈگری اور ہوا میں نمی 58% ریکارڈ۔ دیر اور مالم جبہ میں پارہ منفی سطح پر، جبکہ چترال، ایبٹ آباد، سید و شریف، ڈیرہ اور بنوں میں درجہ حرارت کم رہا۔ مارکہ حق میں شکست خوردہ، مودی سرکار نے ایک بار پھر آبی جنگ چھیڑ دی۔ پاکستان کا دریائے چناب کے بہاؤ میں کمی پر اظہار تشویش۔ انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے بھارت سے وضاحت طلب۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ 7 دسمبر کو پانی کے بہاؤ میں اچانک کمی ہوئی۔ پانی روکنا انسانی زندگی اور غذائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت نے پانی کے ڈیٹا اور معلومات کی فراہمی میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ بھارت پانی سے متعلق کسی بھی یک طرفہ اقدامات سے باز رہے۔ حکام کے مطابق بھارتی حکومت نے 7 اور 8 دسمبر کی درمیانی رات اچانک 58,000 کیوسک پانی چھوڑا۔ 13 دسمبر کو اخراج کو خطرناک حد تک کم کر کے صرف 870 کیوسک کر دیا۔ پاکستان کا سڈنی حملے پر بھارتی پروپیگنڈے پر سخت جواب۔ ترجمان خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں مونٹائی حملے سے پاکستان کو جوڑنا ناقابل مذمت اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔
بھارتی میڈیا نے واقعے پر غلط معلومات اور پروپیگنڈا پھیلایا. مزید کہا بہار کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے خاتون کا حجاب کھینچنا شرمناک فعل ہے. بھارت میں مسلم خاتون کے ساتھ بدسلوکی کی اور اس کا مذاق اڑانا قابل مذمت ہے. یہ واقعات بھارت میں اسلاموفوبیا اور عدم برداشت کی عکاسی کرتے ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز کی دورہ امریکہ سے متعلق خبریں بھی مسترد. کہا کسی دورے کی منصوبہ بندی یا حتمی فیصلے سے متعلق کوئی معلومات موجود نہیں. سرکاری اداروں کا اعلان حکومت پاکستان باضابطہ طور پر کرتی ہے. پاکستان نے ISAF میں شرکت کا ابھی فیصلہ نہیں کیا. ایسی کسی پیش رفت پر بروقت آگاہ کیا جائے گا. وزیراعظم شہباز شریف نے اقبال فلائی اوور اور ٹی چوک منصوبوں کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا سگنل فری کوریڈور سے ٹریفک کے مسائل کم ہو جائیں گے. منصوبوں کی ریکارڈ مدت میں تکمیل قابل ستائش ہے. شفافیت اور معیار کو یقینی بناتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی بولے ٹی چوک میں ٹریفک جام کا مسئلہ معمول تھا. ایکسپریس وے کے ساتھ سروس روڈ کا بھی منصوبہ شروع کریں گے. ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنا رہے ہیں. سلک روٹ نے جنوبی اور وسطی ایشیا کو جوڑ رکھا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا تاجکستان کی ثقافتی تقریب سے خطاب. کہا تجارتی راستوں کے ساتھ ساتھ علم، ادب، زبان اور روایات کا تبادلہ ہوتا رہا. فارسی زبان مشترکہ تہذیبی ورثے کی علامت ہے. صدیوں تک برِ صغیر میں علم و ادب کی زبان رہی. تاجکستان فارسی تہذیب کا محافظ ہے. صدر مملکت نے تاجکستان کے ہفتہ ثقافت کا افتتاح کر دیا. تاجک وزیر ثقافت کے ہمراہ ثقافتی اسٹالز کا دورہ. صدر مملکت سے بحرین کے سفیر. 27ویں ترمیم جبری طور پر منظور کرائی گئی. مولانا فضل الرحمان برہم. کہا جعلی اقلیت ملک پر حکومت کر رہی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ حکومت کس کی ہے؟ اصل فیصلے کون کر رہا ہے؟ تحریک انصاف کے بانی کیوں گرفتار ہیں؟ جعلی مینڈیٹ کی حکومت میں پیپلز پارٹی نون لیگ کا سہارا بنی ہوئی ہے. 22 دسمبر کو کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان. پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے. کبھی اس بات میں نہ آنا. ہر کسی کے پاس اپنے اپنے حصے کا بہت زیادہ پیسہ ہے. جو صوبے یہ بات کرتے ہیں وہ اپنی نااہلی اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے بڑے آرام سے زبان ہلا کے یہ کہہ دیتے کہ پنجاب جو ہے وہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے. آپ لوگوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں ہے. آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے. عوام مر رہی ہے بھوکی. ہسپتال میں مریض رل رہے ہیں. سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. جو بیانیہ کا کھیل کھیلتے تھے وہ پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ لے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مخالفین کے خلاف لفظی ایکشن. کہا کچھ صوبے کہتے ہیں پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے. وہ اپنی کرپشن اور نااہلی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تنقید کرنے والوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں. ان کے صوبے میں عوام بھوکی مر رہی ہے اور سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. بدلے میں انتشار، مارو، پولیس والوں کے سر پھاڑ دو نہیں چلے گا. پاکستان نے بہت بیانیہ کا کھیل کھیل لیا. اب ملک اپنے ٹریک پر واپس آ گیا. مزید کہا NFC شیئر کے تحت پنجاب کو سب سے کم حصہ ملتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لودھرا میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے. افغان طالبان مجیم ایک بار پھر عالمی فورم پر رسوا. اقوام متحدہ نے رپورٹ میں افغان طالبان کے دعوے کو مسترد کر دیا. کہا افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کے دعوے میں صداقت نہیں. فتنہ الخوارج کو افغان طالبان سے لاجسٹک اور آپریشنل مدد ملتی رہی. علاقائی استحکام کے لیے سب سے شدید خطرہ TTP ہے. طالبان کے اندر TTP کے لیے ہمدردی اور وفاداری موجود ہے. 6 سینئر ارکان TTP کو ایک بوجھ سمجھنے لگے ہیں. معاملہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا کر رہا ہے. TTP نے افغان سرزمین سے پاکستان میں متعدد ہائی پروفائل حملے کیے جس کے باعث کابل اور اسلام آباد کے تعلقات کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے. حملوں کے نتیجے میں سرحد پار متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں. ہمسایہ ممالک افغانستان کو علاقائی عدم استحکام کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں.